بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت، طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں جماعت ناہم کی اردو لازمی کے حصہ نظم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی اصناف سخن سے ہم یہاں آج پہلی نظم حمد کا مطالعہ کریں گے۔ نظم حمد شاعر محمد اسماعیل میرٹھی، ماخوذ از کلیات اسماعیل میرٹھی۔ صنف سخن حمد۔ صنف سخن نظم میں بے شمار اقسام ہیں، جیسے حمد، نعت، منقبت، مناجات، مصنفی، قصیدہ، رباعی، غزل، مرثیہ وغیرہ۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، لفظی معنی ہار یا مالا کے ہم معنی ہیں۔ اسے پرونے اور ترتیب دینے کے مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے، مگر اصطلاحاً نظم کلام موضوع کو کہتے ہیں جو وزن اور بحر میں تحریر کیا گیا ہو، یعنی ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں، جس میں کسی خیال یا موضوع کے تحت اشعار منظم کیے جاتے ہیں۔ حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ یہ قصیدے کی ایک مخصوص قسم ہے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بزرگی، عظمت، بڑائی، اس کی صفات حمیدیہ کا ذکر، اور جس میں خالق کائنات کے حضور میں اپنے بندہ ہونے کے جذبات پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یعنی جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر تدریسی مہارتیں، اس کے بعد اہم نکات شاعر کے حوالے سے، پھر اہم نکات نظم کے حوالے سے، اور پھر آخر میں اشعار کی تشریح کا مطالعہ۔ مقاصد تدریس۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ صنف سخن نظم اور حمد کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد اسماعیل میرٹھی کے طرز تحریر کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوں گے۔ نظم میں موجود مرکبات، تشبیہات، ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے۔ لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح لکھنے کے اہل ہوں گے، اور نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ تدریسی مہارتیں۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ سمعی و بصری صلاحیتوں میں مہارت، تحریری و تخلیقی صلاحیتوں میں مہارت، تفہیمی صلاحیتوں اور اخلاقی اقدار کی نشو و نما، اور مرکزی خیال اخذ کرنے اور واقعہ نگاری میں مہارت۔ اہم نکات شاعر کے حوالے سے۔ شاعر محمد اسماعیل میرٹھی۔ محمد اسماعیل اصل نام اسماعیل تخلص، ہندوستان کے شہر میرٹھ میں 1844 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائر ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں پر 1917 میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ میرٹھ جہاں تحریک آزادی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، وہیں اسماعیل میرٹھی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ حالی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر شاعری۔ یہ بالکل درست ہے کہ مولانا محمد اسماعیل میرٹھی نے مولانا حالی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اپنی شاعری کو اپنا شعار بنایا، یعنی بچوں اور بڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسے ذریعہ بنایا، اور سادہ اور سلیس زبان استعمال کی۔ بچوں کے لیے بہت اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں، جس کی وجہ سے بچوں کے شاعر مشہور ہوئے۔
سر سید کے ہم اثر۔ آپ نہ صرف سر سید کے ہم اثر تھے بلکہ اس ذہن و فکر سے قوم اور معاشرے کے لیے تعلیمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ 1909 میں مدرسے کی داغ بیل ڈالی اور پھر ایک اسکول قائم کیا۔ خصوصاً تعلیم نسواں کے لیے ان کی کوششیں آج بھی انٹر اور ڈگری کالج کی شکل میں میرٹھ میں تعلیم کے میدان میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ سب سر سید تحریک سے متاثر ہو کر آپ نے کیا۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے اصلاحی اور اخلاقی نظمیں۔ محمد اسماعیل میرٹھی نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل حمد بھی اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ اہم نکات۔ حوالہ نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ کار۔ حوالہ متن سب سے پہلے تحریر کیا جاتا ہے، جس میں نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور ماخذ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ ماخذ سے مراد کہ یہ نظم کہاں سے یا کس کتاب سے اخذ کی گئی ہے یعنی لی گئی ہے۔ حل لغت، اس میں مشکل الفاظ کے معنی اس شعر میں جو بھی آئے ہیں، مشکل الفاظ ان کے معنی تحریر کرنے ہوتے ہیں، اور کوئی فنی محسن اگر اس میں استعمال ہوا ہے یعنی تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تلمیح یا کوئی مرکب اضافی، توصیفی یا عطفی وغیرہ جو بھی استعمال ہوا ہے، یا صنعت تضاد جو بھی استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ نظم کے دو اشعار کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم کے ہر شعر میں دوسرے شعر کے ساتھ اس کا واسطہ اور تسلسل موجود ہوتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کی طوالت مجموعی طور پر 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، یعنی شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں کہ وہ 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ ہر شعر کی تشریح میں مماثل شعر، قرآنی آیت و حدیث یا کوئی ضرب و مثل ضرور تحریر کرنی چاہیے۔ حمد باری تعالیٰ سے اشعار کی تشریح کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہماری روایت ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے، یاد رکھیے، پڑھنے اور امتحانی نقطہ نظر کے علاوہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ تقدس کا معاملہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور محبت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ شعر نمبر 1 اور 2 کی ہم اکٹھی تشریح کریں گے، ایک ساتھ کریں گے۔ پہلا شعر ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ یہ 2 اشعار دیکھیں، ان اشعار میں ہم نے حوالہ متن لکھ دیا ہے سارا، مرکزی خیال یاد رکھیے، حصہ نظم سے مرکزی خیال ضروری نہیں ہوتا، مگر اگر آپ کو مرکزی خیال صحیح معلوم ہے اور آپ اخذ کر چکے ہیں تو اس سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ حل لغت میں ہم نے یہاں پہ اس دونوں اشعار میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی تحریر کر دی ہیں۔ پہلے شعر میں کوئی ایسا مشکل الفاظ نہیں ہے، دوسرے شعر میں مشکل الفاظ آئے 3، یعنی تصور، خیال، دھیان، سوچ، سکت، طاقت، قوت، مجال، ہمت، تو یہ ہیں مشکل الفاظ۔ جب ہم نے مشکل الفاظ کے معنی نکال لیے، جب ہم نے مرکزی خیال اخذ کر لیا تو یقین جانیے تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مرکزی خیال میں پہلے شعر میں کیا ہے،
خالص بنیاد جو ہے فلسفہ وحدت الوجود ہے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن نہیں، اور واقعی یہ بات درست ہے۔ پہلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود تصوف کا سب سے اہم فلسفہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ دنیا میں صرف اور صرف ایک وجود ہے، ایک واحد ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی فریب نگاہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں پر شاعر اس حقیقت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ کائنات کے حسن حقیقی میں اور ہر طرف جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ چاند کا جلوہ ہو یا ستاروں کی چمک ہو، سبزہ زاروں کی طراوت ہو یا پھولوں کی مہک ہو، ہوا کا فراٹا ہو یا فضا کا سناٹا ہو، آبشاروں کا ترنم ہو یا کوثروں کا تکلم ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف روپ ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ وہ شاعر نے بھی خوب کہا ہے کہ آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہیں تجلیاں تیری۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کچھ اور بھی ہے نعوذ باللہ، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری کائنات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور انسان کہتا ہے نا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اس ارض و سما میں، اس زمین اور آسمان کی ہر چیز کا خالق و مالک فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی مظہر ہے۔ ذرہ ذرہ دنیا کا جتنا بھی جو ہے کائنات ذرے، اس اللہ کی جو وحدانیت ہے اور اس کے جلوے ہیں وہ یہاں پر ہر طرف ظاہر ہیں، آسمان پر، زمین پر، ہم انسانوں کو نظر آ رہے ہیں۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو ہر ایک چیز اسے حسن حقیقی کی جھلکیاں دے رہی ہے، اور حسن حقیقی کی جھلکیاں ہر چیز میں انسان کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو تھا پہلے شعر کی تشریح۔ دیکھیں اس شعر کی تشریح میں ہم نے مماثل اور شعر بھی ڈال دیے، یعنی حوالے کے اشعار ہم نے اور بھی ڈال دیے، تو لطف آ گیا نا تشریح کا۔ اور دوسرے شعر کی جو تشریح ہے اس میں بھی شاعر نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ انسان 5 حواسوں کا قیدی ہے، یعنی حواس خمسہ ہے نا ہمارے پاس 5، تو ہم اس کے قیدی ہیں، اور ہماری عقل محدود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن ہی نہیں کہ کر سکیں اور اس تک پہنچ سکیں۔ کسی میں یہ طاقت، قدرت اور ہمت نہیں کہ خدا کو اپنے تصور میں لا سکے۔ وہ ہر ایک کے گمان و خیال سے باہر ہے۔ انسان میں وہ قوت و برداشت ہی نہیں ہے کہ اس تصور کو پا سکے۔ ہم صرف اور صرف اتنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھیں اللہ پاک ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنے ہی وجود کو دیکھ لیں، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، جسم، ہمارا پورا وجود، دماغ، ہر چیز اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے اور بہترین بنائی ہوئی ہے، اور ایک طریقے سے اور ایک نظام سے سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی طرف اپنے آس پاس ہی آپ دیکھ لیں، تا حد نظر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، درخت ہیں، پھول ہے، پودے ہیں، گھاس ہے، سرسراتی ہوائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے آسمان پہ نظر جاتی ہے، زمین کی طرف لوٹتے ہیں، پہاڑ، دریا بہتے ہوئے، چشموں کا ترنم، ہر چیز اس رب کائنات کی تخلیق ہے۔ اور بے شک انسان کہہ چاہتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اور یہی بات کہ
پھر دوبارہ واقعی وہ خواجہ میرداد کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ ہے غلط گمان میں کر کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ اور یہ مماثل شعر ایک حوالے کا میں نے آپ کے لیے ویسے ہی لکھ دیا ہے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تنہائی میں بھی ہے اور محفل میں بھی ہے، کہیں چھپا ہوا اور کہیں ظاہر۔ تو اللہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، تمام چیزیں ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو یہ ہے ان دو پہلے اشعار کی تشریح، اور آپ نے ان اشعار کی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر خود بھی غور و فکر کرنا ہے اور اس تشریح کو تحریر کرنا ہے۔ شعر نمبر 3۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہاں پر بھی حوالہ متن ہے، حوالہ متن کے بعد حل لغت ہے۔ مشکل الفاظ جو بھی اس شعر میں آئے ہیں، چھت سے مراد آسمان ہے، یہاں پر عالم سے مراد دنیا ہے، اور کھپت سے مراد کیا ہے؟ استعمال میں، یعنی استعمال کرنا۔ فنی محاسن بھی اس میں ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے جب نظم کا حوالہ پڑھا تھا تو فنی محاسن کا تذکرہ آیا تھا، ذکر آیا تھا۔ تو فنی محاسن یہاں پر دیکھیں، اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے، یعنی چھت کو آسمان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہمارے گھروں پہ چھت ہوتی ہے نا، تو آسمان کو بھی اسی طرح سے چھت قرار دیا گیا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے چھت کو آسمان سے۔ مرکزی خیال یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بیان ہے، کہ رب کی شان کو یہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے، یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی اس شان قدرت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وسیع و عریض زمین کی بہترین چھت کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ہم ایک ٹینٹ لگاتے ہیں نا تو اس میں بھی ہمیں بمبو کھڑے کرنے پڑتے ہیں، بانس کھڑے کرنے پڑتے ہیں، رسیوں سے باندھنا پڑتا ہے، پھر بھی ذرا ہوا تیز چلے تو دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ یہ جو آسمان ہے چھت کی شکل میں ہماری اس پوری دنیا، پوری کائنات پر بغیر کسی سہارے کے، یہ رب کی بہت بڑی کاریگری ہے، میرے مالک کی، جس نے اس پوری زمین کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے جو ٹینٹ ہوتے ہیں سائے کے لیے ہم لگاتے ہیں نا، تو اس چھت یعنی اس آسمان نے بھی اس پوری کائنات کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے، اور اس کا کوئی کونا بھی اس سے باہر نہیں ہے، یقیناً بے شک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی کاملہ کا ایک ادنا سا مظہر ہے ہمارے سامنے، ایک چھوٹا سا مظہر ہے۔ علاوہ ازیں بہت ساری نشانیاں ہیں میرے رب کی کاریگری کی۔ تو یاد رکھیے کہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو چھت بخشا وہ آسمان ہے، اور رات کے وقت یہی آسمان ستاروں سے جب جگمگ کر رہا ہوتا ہے تو کتنا بہترین سما پیدا ہوتا ہے، اور واقعی زبان انسان کی کہہ اٹھتی ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ اشعار کی تشریح میں شعر نمبر 4 اور 5 کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں کیا بیان کیا ہے۔ پہلا شعر ہے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ پرو کر ستاروں کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کی۔ یہاں پر بھی حوالہ متن ہے، حوالہ متن کے بعد ہم نے جب حل لغت کی تو حل لغت میں مشکل الفاظ جو بھی ان اشعار میں آئے، بن تیل مراد بغیر تیل کی،
دیکھیں ہم ایک چھوٹا سا دیا بھی جلاتے ہیں تو اس میں باتی ڈالتے ہیں، اس میں تیل ڈالتے ہیں، تب جا کے کہیں وہ تھوڑی سی معمولی سی روشنی ہمیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ بھی ہم روشنی کے لیے اگر ہم اپنے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہے قدرت۔ قدرت سے مراد ہے اللہ کی کاریگری۔ کھیل، یہاں پر کھیل سے مراد ہے معمولی کام، یعنی اللہ کے ایک معمولی کام کی جو ہے وہ نشانی ہمیں ظاہر کرائی گئی ہے۔ مرکزی خیال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ستاروں کا نور، ستاروں کی ذوق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں پہلے شعر میں شاعر نے ستاروں کی تعریف کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے ہم پہ یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں یوں کہوں گی کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی زیبائش، زینت، خوبصورتی، سجاوٹ، اس کی جو زینت و زیبائش ہے وہ کیا ہے؟ ستارے ہیں۔ یہ رات کو جب جگمگاتے ہیں، جب چمکتے ہیں تو آسمان پر نور کا سما پیدا ہو جاتا ہے، ایسا نور ہر طرف پھیل جاتا ہے، ایسی روشنی پھیلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک معمولی کرشمہ ہمارے دل کو بہت بھانے لگتا ہے۔ اور اس میں ستاروں کو اتنی روشنی عطا کی ہے میرے رب نے، یعنی بغیر تیل کے ان دیوں کو، ان ستاروں کو جگمگا دیا ہے، اتنی روشنی عطا کی ہے جو آسمان کی رونق کو بڑھاتے ہیں، نہ صرف بلکہ ہمارے لیے قابل دید بھی ہوتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت پہلے شعر میں ستاروں کی تعریف، اور دوسرا چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ تو یہاں پر اس پیش نظر شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا یہ جو مظہر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے ایک چیز ظاہر ہے، دیکھیں سورج، چاند اور ستارے، جب یہ سب خدا کے بنائے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے، اسی طرح اللہ نے ان کو روشنی عطا کی ہے، اور ایسی روشنی جو بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی ایندھن کے، انہیں نہ کسی ایندھن کی ضرورت ہے، نہ کسی تیل کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرف روشنی پھیلاتے ہیں۔ چاند رات کو، ستارے رات کو، سورج دن کے وقت جب صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیتا ہے، اور اسی طرح ستارے اور چاند رات کے وقت جب جگمگاتے ہیں، چاند روشن ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت سما ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کی نشانیاں ہیں، اور ان کی روشنی کبھی بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا کبھی بھی، تو اردو میں کہتے ہیں کبھی بھی مدھم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے حکم سے اپنے اپنے محور میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک بالکل معمولی سا، ادنا سا نمونہ ہے، اور واقعی دل چاہ رہا ہے میرا کہنے کو کہ سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو۔ سبحان اللہ۔ اشعار نمبر 6 اور 7 کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ پہلا شعر ہے، یہ لال و گوہر جو ہیں بکھرے ہوئے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ دونوں اشعار میں ربط، تسلسل، حوالہ متن ہم نے تحریر کر دیا، ہر لغت، جو بھی الفاظ مشکل ان اشعار میں تھے ہم نے ان کے معانی نیچے تحریر کیے۔ لال و گوہر، یہاں پر ستارے اور سیارے جو بھی ہیں انہیں قیمتی جواہرات کی مانند قرار دیا گیا، اور تقدیر سے مراد ہے قدرت کے اصول، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط، جڑے ہوئے۔ لیکن فنی خوبی بھی اس شعر میں موجود ہے۔ یہاں پر ہم صنعت تشبیہ جو ہے وہ فنی خوبی ہے، یعنی ستاروں اور سیاروں کو لال و گوہر، قیمتی جواہرات سے تشبیہ دی شاعر نے۔
مرکزی خیال کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی شان و شوکت کا، نظام کائنات کا بیان، ان دونوں چیزوں کا ان دونوں اشعار میں تذکرہ ہے۔ تو آئیے اشعار کی تشریح کی جانب متوجہ ہو، سنیں، دیکھیں کیا شاعر کہہ رہے ہیں۔ شاعر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یعنی رب ذوالجلال کی شان قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام ستارے جو ہیں اپنی آب و تاب کی وجہ سے، اپنی چمک، اپنی ضوء، اپنی روشنی کی وجہ سے قیمتی جواہرات کی مانند ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہماری زمین سے بڑے اجسام فلکی ہیں اور اپنے خالق کی صناعی و کاریگری کا ایک بہترین اور عمدہ نمونہ ہے۔ یقین جانیے واقعی یہ بہت اپنی حیت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، مگر چونکہ ہم سے فاصلے میں بہت دور ہیں لہٰذا ہمیں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں۔ یہاں میرا دل بے اختیار یہ کہنے کو چاہ رہا ہے کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ کب تو نے رائے گاں بنایا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے اپنے وقت مقررہ پر اس کے اپنے محور میں اپنے اپنے کام پر لگایا ہوا ہے۔ اور دوسرے شعر کا بھی دیکھیں کیا خوبصورت نظام کہ یہاں پر شاعر نے نظام کائنات پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مختلف ستارے اور سیارے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے مدار یعنی اپنے اپنے محور میں مخصوص فاصلوں میں اپنی گردش میں مصروف ہیں۔ قدرت کے اصول کے تحت ان میں ٹکراؤ ممکن ہی نہیں، یعنی کبھی یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منظم بھی ہیں اور مربوط بھی ہیں اور اس وقت تک قائم دائم بھی ہیں، یعنی اس وقت تک یہ قائم ہیں جب تک اللہ چاہے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ قائم ہیں اور جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گا۔ دیکھیں یہ ساری کائنات کی تخلیق کو جدید سائنس بھی اس حقیقت پر اپنی مہر ثبت کر چکی ہے یا کر رہی ہے۔ چاند پر پہنچے، سیاروں پر پہنچے، آسمان کی سیر کر رہے ہیں تو پھر انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ موجود ہے اور یہ سب اس خالق کائنات، اس واحد اللہ کی صناعی کاریگری کے نمونے ہیں۔ اور واقعی میرا دل کہتا ہے کمال ہے، کامل ہے جو ازل سے ہے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے ہے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ مماثل شعر بھی میں نے آپ کے لیے نیچے لکھ دیا ہے۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مال کے ملک بے مثال ہے تو۔ اشعار کی تشریح میں اشعار نمبر 8 اور 9 کی تشریح کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں پر شاعر ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہے نہ بیشی کمی، ہے ان سب کا عین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ دونوں اشعار کا ربط سلسلہ دونوں کا ایک حوالہ متن ہم نے تحریر کیا، ہر لغت میں ان اشعار میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ کشش باہمی آپس میں جڑے رہنے کی طاقت، قوت، خلل خرابی نقص، بیشی کمی اضافی اور کمی، آئین ایجاد بننے کے اصول یا تحقیق کا قاعدہ۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات اور نظام قدرت کا بیان یہاں پر موجود ہے۔ تو جب ہم نے مرکزی خیال اور مشکل الفاظ کے معنی اخذ کر لیے تو ہمارے لیے تشریح آسان ہو گئی۔ چلتے ہیں تشریح کی جانب، دیکھیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات اور نظام قدرت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مختلف سیارے آسمان پر اپنے اپنے مدار میں ایک خاص فاصلے کے ساتھ متحرک ہیں، حرکت میں ہیں۔
ان میں آپس میں جڑے رہنے کی طاقت خدا نے انہیں عطا کی ہے، اور ان میں ایک خاص اور زبردست اللہ نے توازن رکھا ہے۔ اس نظام قدرت میں کبھی کوئی رکاوٹ، خلل یعنی خرابی اور اضافہ یعنی زیادتی اور کمی کبھی بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کی قدرت کے کاریگری کا زبردست کرشمہ ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورۃ مومن کی 88 یعنی 88 جو آیت ہے، 88 آیت، اس میں فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں کہتی ہوں تیرا ثانی نہیں، دو عالم میں مالک ملک ہے بے مثال تو، واقعی۔ اور دوسرا شعر جس میں شاعر نے ہمیں ہم پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس عالم آشکار میں حقیقت کا برملا اعتراف کیا گیا ہے، اور اس طلسم کدہ حیرت کدہ اور عالم رنگ و بو میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک ہے۔ جب میرے مالک نے، جب میرے اللہ نے فقط کن کہا یعنی ہو جا، تو کیا ہوا؟ یہ تمام کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سے بہت کچھ بنایا۔ وہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہی دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، وہی مالک کل ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت ہے اس کی، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ اور اسی طرح سے آل عمران صورت میں کی 154 آیت میں بھی فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، سوالیت بات ہے یہ، مگر کہا گیا نہیں، کہو سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، بے شک۔ مماثل شعر لکھ دیا میں نے ان دونوں شاعر کی تشریح کے حوالے سے، بیچ میں میں نے ویسے بھی حوالے کے شعر جو ہے وہ آپ کو بتائے ہیں۔ خالق وہی ہے اور وہی پروردگار ہے، ہر شے پہ دو جہاں میں اسے اختیار ہے۔ مجھے امید ہے کہ پوری نظم حمد کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر شعر کی کہیں دو اشعار ملا کر کہیں ایک شعر الگ سے، تو ہر اشعار کی پوری نظم کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہاں پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی مطلب کاریگری کی، اس کی صنائی کی، اس کی تخلیق کی، کائنات میں جو کچھ میرے رب نے بنایا، خصوصاً آسمان، ستارے، سیارے، ان کی تعریف و توصیف شاعر نے بیان کی، اور اللہ کی قدرت کی کاریگری کے نمونوں کو ہمارے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں موروثی سوالات کی جانب۔ موروثی سوالات میں ایک سے زیادہ جو ہیں وہ ہدایات دی جاتی ہیں، اور ان میں سے صحیح ہدایت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے اور دوسرے لیکچر میں بہترین طریقے سے اس کی وضاحت کر چکی ہوں۔ یہاں ہم نے شاعر کے حوالے سے اور نظم کے حوالے سے ایک مثال دی ہے۔ یاد رکھیے شاعر کے حوالے سے آپ یا مصنف کے حوالے سے تو آپ بنا سکتے ہیں بہت سارے اسباق میں سے بھی۔ نظم یہ آپ کے سامنے پہلی آئی ہے، تو نظم کے کبھی کبھی ہم مشکل الفاظ سے بھی بنا لیتے ہیں، کبھی کسی مصرے کو بھی نامکمل چھوڑ کر اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال کر اس کو بھی بناتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک مثال شاعر کے حوالے سے اور ایک نظم کے حوالے سے دی ہے۔ محمد اسماعیل میرٹھی ڈیش سن میں پیدا ہوئے، صحیح انتخاب ہے 1844۔ اس کے بعد نظم سے اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے، تو صحیح اس کا انتخاب ہے تقدیر سے۔ حصہ موضوعی سوالات میں پہلا سوال ہے جس کے 4 حصے ہیں، الف ب ج اور دال۔ یہاں پہ دیکھیں پہلے میں نظم میں چھت سے کیا مراد ہے، تو یہ جب میں نے نشار کی تشریح کی تو آپ کو وضاحت سے بتا دیا کہ چھت سے مراد آسمان ہے، تو آپ اسے تفصیل سے جواب بنا سکتے ہیں۔
شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے یہ بھی واضح ہے تشریح میں، تو آپ اس سے بھی جواب نکال سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں۔ لال و گوہر سے کیا مراد ہے، یہ بھی اشعار کی تشریح میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہے، اللہ کے مظاہر ہم نے سارے اس نظم میں پڑھے ہیں، تو وہ سارے آپ یکجا کر کے اس سوال کا جواب تفصیلاً بنا سکتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ ہے سوال نمبر 2، نظم حمد کا مرکزی خیال اخذ کرنا ہے، تحریر کرنا ہے۔ یاد رکھیے مرکزی خیال لکھتے وقت سب سے پہلے آپ حوالہ متن ضرور تحریر کریں گے۔ حوالہ متن میں اسی طرح سے حوالہ شاعر اور نظم کا عنوان اور ماخذ یہ چیزیں لکھ کر، اور اس کے بعد آپ مرکزی خیال تحریر کرنا شروع کریں گے۔ مرکزی خیال جب آپ تحریر کریں گے تو اس نظم کی تشریح کے حوالے سے میں نے بہت سے حوالے کے شعر دیے ہیں، بہت سے مواصل اشعار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ ساری باتیں یہاں پر تشریح میں نے دی ہیں، تو آپ وہ سارے نقطے یا نکات نکال کر آپ مرکزی خیال کا حصہ بنا کر اپنے مرکزی خیال کو بہترین بنانے کی صحیح کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری نظم بہترین طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس حمد کی تشریح آپ کو بخوبی جو ہے وہ ذہن نشین بھی ہو جائے گی جب آپ اس پورے لیکچر کا مطالعہ کریں گے اور اسے سماعت فرمائیں گے۔ سماعت فرمانے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ تشریح لکھنے کے اہل ہو سکیں، اور اپنے طور پر ان الفاظ کو سن کر تشریح بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بغور و فکر تنہائی میں بڑے طریقے سے سلیقے سے اس لیکچر کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔